دوستوں ہم یہ تو جانتے ہیں کہ کائنات بگ بینگ کے ذریعے سے وجود میں آئی، لیکن اب تک سائنس ہمیں اس طرف کوئی مصدقہ بات نہیں کر پا رہی کہ آخر یہ بگ بینگ کیوں ہوا تھا، اور یہ کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا۔ اور یہ کیوں کا سوال خالی بگ بینگ کی حد تک محدود نہیں، ہماری زندگیوں میں اور اس کائنات میں جگہ جگہ ہمیں اس طرح کے کیوں کے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ اس لیے کہ سائنس کا علم آپریشنز یا آپریشنل مینجمنٹ کی حد تک محدود ہے، اور چونکہ سائنس ہی جان نہیں پاتی کہ ان چیزوں کے پیچھے مقاصد کیا ہیں، اس وجہ سے وہ کہہ دیتے ہیں کہ نیچر کا کوئی مقصد نہیں۔ چاہے کائنات کا وجود میں آنا ہو یا ہمارا وجود میں آنا ہو، سب بلا مقصد پیدا ہو گئے، خود سے پیدا ہوئے اور خود سے ہی ختم ہو جائیں گے۔ یہاں کیوں کا سوال نہیں بنتا، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ سائنس ہمیں اشیاء کائنات کی آپریشنز کا علم دیتی ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کائنات میں اشیاء کیا کام کر رہی ہیں اور کیسے کام کر رہی ہیں۔ لیکن بزنس مینجمنٹ میں ہم جانتے ہیں کہ آپریشنل مینجمنٹ کے اوپر ایک اور لیئر آتی ہے، اور وہ ہے اسٹریٹجک لیئر۔ اسٹریٹجک لیئر بتاتی ہے کہ کوئی کام ہمیں کیوں کرنا ہے، اس کی مقصدیت کیا ہے۔ اسی طرح سے کائنات کا علم ہے، سائنس کے ذریعے ہمیں کائنات کے آپریشنز اور اس کی مینجمنٹ سمجھ میں آتی ہے، لیکن اشیاء کائنات کی آپریشنز کے اوپر جو اسٹریٹجک لیئر ہے، وہ اسٹریٹجک لیئر اللہ ہمیں وحی کے ذریعے سے بھیجتا آیا ہے۔ یعنی کہ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے، اور وحی کا علم ہمیں بتاتا ہے کیوں ہو رہا ہے، اس کی مقصدیت کیا ہے، ہمارے وجود میں اور اس کائنات کے وجود کے پیچھے الٹیمیٹ گول کیا ہے۔ یہ ہے وہ وحی کا علم جو اللہ نبیوں کے ذریعے سے ہمیں پہنچاتا رہا، جو آج قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم وحی کی روشنی میں اسی مقصدیت کے جواب کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ چونکہ اللہ نے سائنس کے ذریعے سے ہمیں اشیاء کائنات کے آپریشنز کا علم دیا ہے، اسی لیے اللہ قرآن میں صاف کہتا ہے کہ کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا، اور کیا تمہاری گردشوں کا رخ ہماری طرف نہیں ہے۔ دوسری جگہ اللہ پوری کائنات کے بارے میں کہتا ہے کہ ہم نے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ بلا مقصد پیدا نہیں کیا۔ ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہاں بلا مقصد کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے باطل۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس لیے پیدا کیا گیا۔ اس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ سب کچھ ہم نے بالحق پیدا کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے نظریے کو فقط انسانی معاشرے تک محدود نہیں رکھا، بلکہ پوری کی پوری کائنات کو یہ کہہ کر بیان کر دیا کہ یہ بالحق پیدا کی گئی ہے، باطل عقائد کے تحت نہیں پیدا کی گئی۔ انسانی معاشرے میں حق اور باطل کا دھوکہ ہمیں ہر جگہ ملے گا۔ ہر انسان خود کو حق کہتا ہے اور دوسرے کو باطل سمجھتا ہے، لیکن اللہ غور کرنے والوں کے لیے ہر چیز کو واضح کر دیتا ہے۔ اگر آپ کائنات میں موجود حق اور باطل کے اصول کو سمجھ گئے تو آپ بہت آسانی سے انسانی معاشرے میں بھی موجود حق اور باطل کے نظریے کو سمجھ جائیں گے۔ تو آتے ہیں ہم واپس اپنے ٹاپک پر۔ یہ پوری کائنات ابتدا میں ایک چھوٹے سے پیور انرجی یا پلازمے کے منبع کی صورت پر مشتمل تھی۔ اس وقت کسی بھی شے کا ماس نہیں تھا۔ یہ پوری کائنات ایک چھوٹے سے نقطے میں انتہائی ڈینس اور گرم حرارت میں موجود تھی۔ سائنس میں انرجی کے حوالے سے ایک چیز ہوتی ہے انٹروپی، یعنی بے ترتیبی۔ اس وقت انٹروپی کم ترین سطح پر تھی۔ کائنات انتہائی منظم تھی، اتنی منظم کہ ایک نقطے پر مرکوز تھی، جس کو ہم سنگولیرٹی کہتے ہیں۔ جب کائنات اپنے لوئی سطح پہ تھی تب اس نے بلاسٹ کیا، جس کو بگ بینگ کہا گیا۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے آپ ایک اسپرنگ کو دباتے چلے جائیں، اور ایک آخری سطح آئے گی کہ جہاں سے مزید اسپرنگ نہیں دبے گا اور اس کی فورس ریورس ہو جائے گی۔ تو بگ بینگ کے بعد سب چیزیں وجود میں آنا شروع ہوئیں، یعنی انرجی سے ماس بننا شروع ہوا، اور یوں یہ کائنات وجود میں آتی چلی گئی۔ ستارے، سیارے اور کہکشائیں بننا شروع ہو گئیں، لیکن یہ سب کچھ دور ہوتا جا رہا تھا اس نقطے سے جہاں کبھی یہ سب ایک تھے۔ کائنات پھیلنے لگی، دور ہونے لگی۔ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے، اس کے لیے کہا گیا ایک ڈارک انرجی ہے جو اس کائنات کو آگے کی طرف کھینچے چلے جا رہی ہے۔ اسی کو اللہ کہتا ہے کہ ہم اسے وسعت دیے چلے جا رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نئی کہکشائیں بن رہی ہیں۔ ڈارک انرجی اس کائنات کو آگے کی طرف کھینچے چلی جا رہی ہے، بڑھے چلے جا رہی ہے۔
آپ اس بات کو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ سارے سیارے، ستارے، کہکشائیں ایک روڈ کے اوپر ہیں، گریویٹیشنل فورس کے ذریعے سے ایک دوسرے کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ مگر بات یہیں ختم نہیں ہوتی، جس روڈ کے اوپر ہیں یہ روڈ بھی آگے کی طرف چل رہا ہے، اور یوں یہ پوری کائنات آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کب تک ہوگا، کیونکہ کوئی بھی چیز مسلسل نہیں چل سکتی، چلنے کے لیے ایندھن چاہیے، اور ایندھن کبھی نہ کبھی ختم ہوتا ہے۔ تو اس کائنات کا انجام کیا ہوگا؟ اس حوالے سے سائنس سے مختلف نظریات پائے جاتے ہیں، مگر میں اس نظریے کی بات کروں گا جو میری نظر میں قرآن کے دیے ہوئے نظریے سے زیادہ قریب ہے، اور وہ ہے بگ کرنچ کا۔ یعنی کہ جب گریویٹیشنل فورس جیت جائے گی تو ڈارک انرجی کا جو روڈ جو چل رہا ہے آگے وہ رکے گا، اور پھر ریورس گیئر لگائے گا۔ اب وہ مخالف سمت میں چلنا شروع ہو جائے گا، اسی نقطے کی طرف جہاں سے سب شروع ہوا تھا، اور یوں یہ سارے سیارے، ستارے، کہکشائیں واپس بلیک ہول کی طرف گرنا شروع ہو جائیں گے۔ انٹروپی کم ہوتی چلی جائے گی اور ماس ختم ہوتا چلا جائے گا، اور واپس سے کائنات اسی پیور انرجی کی فارم میں آ جائے گی، یعنی کہ کائنات دوبارہ بگ بینگ کے لیے ریڈی ہو جائے گی۔ مطلب دوبارہ بگ بینگ ہوگا، انرجی سے ماس بنے گا، ستارے، سیارے اور کہکشائیں بنے گی۔ یعنی کہ جیسے ہماری کائنات بگ بینگ کے ذریعے سے وجود میں آئی، اسی طریقے سے بگ کرنچ کے بعد دوبارہ بگ بینگ ہوگا، اور دوبارہ ایک نئی کائنات وجود میں آنا شروع ہو جائے گی۔ اب آئیں قرآن کی آیت پر، جہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جیسے کاغذ کے تومار کو لپیٹا جاتا ہے، اور جیسے پہلے پیدا کیا تھا ویسے ہی دوبارہ پیدا کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ون ٹائم چیز نہیں ہے، کائنات ایک پروسیس ہے۔ ہماری کائنات بگ بینگ سے وجود میں آئی، اور بگ کرنچ سے ختم ہو جائے گی، اور پھر دوبارہ بگ بینگ ہو جائے گا، دوبارہ نئی کائنات بن جائے گی۔ اس سے مراد ہوئی ہم سے پہلے بھی کائناتیں تھیں، وہ بھی بگ بینگ سے وجود میں آئی تھی اور بگ کرنچ سے ختم ہو گئی تھی۔ اور بگ کرنچ سے مراد ہوتا ہے سکڑنا، کھینچنا اندر کی طرف، اور بینگ کا مطلب ہے پھینکنا دوسری طرف، پمپ کرنا۔ اور اگر آپ اس بات پہ غور کریں تو یہ بالکل دل کی طرح کام کر رہی ہے، جس طرح سے ہمارا دل پمپ کرتا ہے، یعنی سکڑتا ہے اور پھیلتا ہے۔ یعنی جب وہ سکڑتا ہے تو آکسیجن سے خالی خون اپنے اندر لے لیتا ہے، اور جب پھیلتا ہے، پمپ کرتا ہے، تو آکسیجن سے بھرا ہوا خون واپس پھینکتا ہے، انرجی سے بھرا ہوا خون واپس پھینکتا ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو کائنات بھی اسی طریقے سے دھڑک رہی ہے۔ بلکہ اگر آپ غور کریں تو جس طریقے سے ہمارا جسم وجود میں آتا ہے، یعنی کہ سیلز مل کر ٹیشوز بناتے ہیں، ٹیشوز مل کر آرگن بناتے ہیں، آرگن سے سسٹم، اور سسٹم سے ایک آرگینزم یا پوری اسپیشی وجود میں آ جاتی ہے، بالکل اسی طرح اگر آپ غور سے دیکھیں تو پلانٹ سے سٹارز بنتے ہیں، سٹار سے گلیکسیز، گلیکسی سے یونیورس، اور یونیورس سے شاید ملٹی ورس۔ ہماری یونیورس سے مراد ہوگی ہمارے جسم کا ایک مکمل سسٹم، اور ملٹی ورس سے مراد ہوگی ملٹیپل سسٹمز۔ جس طریقے سے ملٹیپل سسٹمز مل کر ایک آرگینزم، ایک اسپیشی، ایک زندہ جاوید جسم بناتے ہیں، شاید بالکل اسی طریقے سے ملٹی ورس یعنی ملٹیپل یونیورس سسٹم مل کر اس پوری کائنات کو بنا رہے ہیں۔ اگر ہم اس کائنات پہ مزید غور کر رہے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید اللہ نے کائنات کو اسی طریقے سے بنایا جس طریقے سے ہمارا جسم بنایا گیا۔ جس طرح سے ہمارے دماغی نیورونز کی ترتیب ہے، کچھ اسی طریقے سے گلیکٹک کلسٹرز کی ترتیب ہے۔ یہ گلیکسیز ایک توانائی کی لہروں کے ذریعے سے جڑے ہوئے جس کو ہم کاسمک ویب کہتے ہیں۔ شاید یہ سب اسی لیے ہے کیونکہ اس جسم کو بھی اسی نے بنایا جس نے پوری کائنات بنائی، اور اسی اللہ نے ہمیں یہ قرآن شریف دیا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم مکمل طور پر سائنس سے ہم آنگے، کیونکہ تمام علوم کا سرچشمہ ایک ہی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم اپنی سچائی کے دعوے میں یہی کہتا ہے کہ ہم تمہیں آفاق یعنی کہ اس یونیورس میں، اور نفس یعنی کہ تمہاری زندگی میں، تمہارے جسموں میں، ان دونوں کو اللہ آپ دیکھیں ساتھ کھڑا کر دیتا ہے، اور کہتا ہے ہم ان دونوں میں اپنی آیات دکھائیں گے، اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ دوستوں، آیت کے معنی ہوتے ہیں کوئی چیز جو ہمیں کسی ایونٹ کی نشانی دے۔ انگلش میں اسی چیز کو ہم سائنس کہتے ہیں، یعنی کہ ایکشن اور اس کے ریئیکشن کو جان لینا۔ تو اللہ نے نہ صرف اس کائنات کو اور ہمارے جسم کو مشترکہ انداز سے پیدا کیا، بلکہ ارتقاء اور زوال کے لیے بھی ایک ہی پیرامیٹر کا استعمال کیا، وہ ہے حق اور باطل۔ اور چونکہ اللہ کائنات اور انسان کے عروج و زوال کو ہم پلہ رکھتا ہوا آ رہا ہے، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ فلسفے کی دنیا سے ہزاروں سال سے یہی آواز آ رہی ہے کہ ہماری زندگی اور کائنات
ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اب چاہے وہ پلاٹو ہو، ایرسٹوٹل ہو، الفارابی ہوں، ابن العربی ہوں، مولانا رومی ہوں، یا ماڈرن فلاسفر جیسے نیٹشے وغیرہ ہوں۔ دوستوں، چاہے ہمارا جسم ہو یا یہ پوری کائنات ہو، اس میں دو طرح کے نظام پائے جاتے ہیں۔ ایک ہے کنزیومرز، یعنی کہ وہ جو سب کچھ لیتے ہیں، دیتے کچھ نہیں، وہ سب کچھ کنزیوم کرتے ہیں، اس لیے یہ آگے نہیں بڑھتے۔ اور دوسرے ہیں گیور، دینے والے۔ یہ وہ ہوتے ہیں جو کچھ نہ کچھ واپس دیتے ہیں، اس لیے یہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہی اصول انسانی جسم میں اور یہی اصول اشیاء کائنات میں نظر آتا ہے۔ اگر ہم انسانی جسم کی بات کریں تو وہ سیل جو آکسیجن تو لیتے ہیں لیکن بدلے میں کچھ دیتے نہیں، توانائی پیدا نہیں کرتے، وہ سیل کمزور ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ اور طاقتور کنزیومر سیل ہی کینسر کے سیلز بناتے ہیں۔ دوسری کیٹیگری ہے ڈونر کی، گیورز کی، جو دینے والے سیل ہوتے ہیں۔ اس سے مراد ہوتی ہے جب یہ سیل آکسیجن لیتے ہیں تو بدلے میں توانائی پیدا کرتے ہیں، جس سے جسم طاقتور اور صحت مند ہوتا ہے اور یہ سیل خود بھی زیادہ پائیدار ہوتا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دماغ کے نیورونز میں گیور یا دینے والے وہ ہوتے ہیں جو انفارمیشن کو منتقل کرتے ہیں۔ یہ طاقتور سیل ہوتے ہیں اور یہ نیا علم پیدا کرتے ہیں، جبکہ کنزیومر نیورونز صرف سگنلز لیتے ہیں، آگے نہیں دیتے۔ اس وجہ سے وہ کمزور ہو کر مر جاتے ہیں۔ اسی اصول پر ہمارے مسلز بنے ہوئے ہیں۔ آپ جن مسل سے محنت کرواتے ہیں، ایکسرسائز کرواتے ہیں، وہ مسل مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اپنے جسم سے آگے بڑھیں، درختوں میں دیکھیں تو جو درخت صرف خوراک حاصل کرتے ہیں وہ نہ تو پھل پیدا کرتے ہیں، اسی لیے کمزور ہو کر جلدی مر جاتے ہیں۔ یہی نظریہ کائنات میں دیکھنے میں آپ کو ملتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا، کائنات ابھی پھیل رہی ہے۔ کیوں پھیل رہی ہے؟ کیونکہ ڈارک انرجی ابھی جیت رہی ہے، یعنی وہ جو روڈ جو چل رہا ہے اس کو انرجی ملتی جا رہی ہے۔ ڈارک انرجی کیوں جیت رہی ہے؟ روڈ کیوں چل رہا ہے؟ اس لیے کہ اسٹارز اینڈ گلیکسیز کائنات کے سسٹم میں روشنی اور تازہ انرجی پیدا کیے جا رہے ہیں۔ سسٹم میں نئی انرجی اور روشنی کو انڈکٹ کیے جا رہے ہیں۔ یوں وہ ڈارک انرجی کا روڈ چلتا جا رہا ہے، یعنی کہ ابھی دینے والے گیورز موجود ہیں۔ مگر جب یہ ستارے اور ان کی گریویٹیشنل فورس جیتنا شروع ہوں گی، یعنی کہ جب وہ لیں گے زیادہ، دیں گے نہیں، تو سسٹم میں نئی انرجی اور روشنی پیدا نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے ڈارک انرجی آگے نہیں بڑھ پائے گی اور مزید گریویٹیشنل فورس زیادہ ہونے سے یہ ریورس گیئر لگے گا اور یہ واپسی کا سفر شروع ہو جائے گا اور دوبارہ اسی مقام پر پہنچنا شروع ہو جائیں گے جہاں ماس ختم ہو جاتا ہے، خالص انرجی رہ جاتی ہے۔ وہی مقام سنگولیرٹی کا آئے گا جہاں سے دوبارہ بگ بینگ ہو جاتا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ دینے میں بقا ہے اور فقط لینے میں تباہی اور بربادی ہے۔ اور جب اللہ کہتا ہے کہ کائنات کو ہم نے بالحق پیدا کیا، تو اس کا مطلب ہوا کائنات کو دینے کے اصول پر پیدا کیا گیا، باطل یعنی کہ کنزیومرز یعنی کہ فقط لینے والے کے اصول پر پیدا نہیں کیا گیا۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کو مزید سمجھانے کے لیے اللہ قرآن میں شہد کی مکھی کی مثال دیتا ہے کہ اللہ نے وہی کر کے رکھ دی ہے شہد کی مکھی کی جبلت میں کہ وہ پہاڑوں میں، درختوں میں اپنا چھتا بنائے، اپنے گھر بنائے۔ اب اس کو کام بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہر قسم کے پھولوں پر بیٹھے اور وہاں سے رس چوسے۔ اب جب یہ رس چوستی ہے تو اس کے پیٹ کے اندر سے پینے کی رنگ برنگی چیز نکلتی ہے جس کو ہم شہد کہتے ہیں، جو کہ لوگوں کے لیے شفا رکھتا ہے۔ یعنی کہ پھلوں کا رس ایک را مٹیریل کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب یہ را مٹیریل شہد کی مکھی کے اندر جاتا ہے، پروسیس ہوتا ہے، تو شہد کی مکھی کے اندر بھی ایک چیز ہے، وہ اس چیز کو یعنی کہ اس را مٹیریل کو پروسیس کر کے ایک قیمتی ترین چیز بنا دیتی ہے جس کو ہم شہد کہتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے انسان کے لیے پوری کائنات ایک را مٹیریل ہے۔ جب اس را مٹیریل پر، اس خام مال پر، اس کائنات پر، اس فطرت پر انسان تحقیق بھری نگاہ ڈالتا ہے تو انسان کے اندر موجود دماغ میں آئیڈیاز پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں، اور جب وہ آئیڈیاز ان را مٹیریلز پر پروسیس ہوتے ہیں تو نئی سے نئی چیزیں بننا شروع ہو جاتی ہیں، نئی نئی ایجادات، نئی نئی ٹیکنالوجیز، نئی نئی بیماریوں کے علاج اور بہت کچھ منظر عام پہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یوں انسان کائنات میں اپنا حصہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تو ہو گئی اس کائنات کی بات، لیکن جب انسان فطرت کو مسخر کرتا ہے تو اس انسان کی صلاحیتیں نشوونما پانے کے قابل ہو جاتی ہیں، اور جیسے ہی ہم اس میں دینا شروع کرتے ہیں
ہماری ذات کی انٹروپی یعنی بے ترتیبی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، ذات کی نشو و نما ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ ہم کیا صحیح کام کر رہے ہیں اور کیا نہیں؟ کیسے پتہ چلے کہ ہماری ذات کی نشو و نما ہو رہی ہے یا نہیں؟ اس بات کو اللہ ایک اور مثال سے بیان کرتا ہے کہ جس طرح سونے کا کھوٹ ضائع ہو جاتا ہے اور جو اصل ہے وہ رہ جاتا ہے، اور آگے اللہ اسی بات کے اصول کو خود بیان کر دیتا ہے کہ بقا صرف اس عمل، اس نظریے، اس کام کو ہے جو نوع انسانی کی منفعت کے لیے کیا جائے، یعنی کہ وہ کام جو یہ سوچ کر کیا جائے کہ نوع انسانی کو فائدہ ہو وہ کام رہ جائے گا، اور ہر وہ کام جو فقط اپنے فائدے اور اپنی خود غرضی کے لیے کیا جائے وہ کھوٹ کی طرح بہہ جائے گا۔ اب اس سلسلے کی ایک اور کڑی آتی ہے، اور وہ یہ کہ مرنے کے بعد کی حقیقت کیا ہو سکتی۔ اور چونکہ ہم نے اب تک انرجی کے حوالے سے بات کی ہے، تو اگر آپ غور کریں تو اللہ نے بھی دو قسم کی انرجیز کی بات کی ہے، ایک ہے نار اور دوسری ہے نور۔ نار سے ہمیں ڈرایا گیا ہے اور نور کے پیچھے ہمیں لگایا گیا ہے۔ زندگی کی ابتدا زمین سے ہوئی، اس انرجی کے ذریعے سے ہوئی جس کو نار کہا گیا، کیونکہ ہماری جان کو نار سے پیدا کیا گیا، جو اس مٹی کے اثاثے کا استعمال کرتے ہوئے ارض پر زمین کو پروان چڑھائے جا رہی ہے۔ ہم اس جسم میں رہتے ہوئے کائنات میں موجود نیچرل ریسورسز کا استعمال کرتے ہوئے اگر اللہ کی رہنمائی کو اپنا اصول بنا لیں تو ہم نور پیدا کرنا شروع کر دیں گے۔ آئے ذرا نور کو اب سائنس کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سائنس ہمیں روشنی کے بارے میں کیا بتاتی ہے۔ سائنس بتاتی ہے کہ روشنی الیکٹرو میگنیٹک ویو ہے جو انفارمیشن لے کر جاتی ہے، اس کے ساتھ چیزوں کو یہ واضح کرتی ہے، روشن کرتی ہے۔ روشنی کی رفتار کہا جاتا ہے سب سے زیادہ تیز ہے اور اس میں بلندی پر جانے کی طاقت ہے۔ دوسری جانب حرارت یعنی کہ نار حرکت میں موجود یا حرکت سے پیدا ہونے والی توانائی کا نام ہے، جو جب بے قابو ہو جائے تو چیزوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ حرارت میں شدت اور بگاڑ پایا جاتا ہے۔ قرآن کریم جنتی مرد اور عورتوں کے لیے کہتا ہے کہ نور ان کے آگے آگے دائیں دوڑ رہا ہوگا، یعنی یہ بلندی اور ہدایت ظاہر کرتا ہے، بالکل ویسی جیسے روشنی آگے بڑھتی ہے، رکتی نہیں، جبکہ آگ ایندھن کی محتاج ہوتی ہے۔ لیکن روشنی ایک بلند ترین چیز ہے کیونکہ اس میں کمیونیکیشن ٹرانسمٹ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، یعنی روشنی کو آپ ہدایت کہہ سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جسے اللہ نور نہ دے اس کے لیے کوئی نور نہیں، اس لیے کہ روشنی کے بغیر اندھیرا ہے، اور روشنی گائیڈنس کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے۔ روشنی ہدایت کا دوسرا نام ہے، اور جو ہدایت سے محروم ہو وہ ترقی نہیں کر سکتا، رک جاتا ہے، یعنی جو سچائی، علم اور ترقی کے اصول کو قبول نہیں کرتا وہ رک جاتا ہے، بلند نہیں ہو پاتا، نتیجہ وہ نار کا ایندھن بن جاتا ہے۔ اس جہنم کو اگر آپ سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس سے سمجھیں، جو کہ کہتا ہے کہ اگر کسی نظام میں بس توانائی خرچ ہوتی رہے، یعنی کنزیومر زیادہ ہوں اور توانائی نئی پیدا نہ کی جائے تو وہ نظام تباہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی نظام توانائی کو بہتر طریقے سے خرچ کرے اور نئی توانائی بھی پیدا کرے یا حاصل کرے، یعنی کہ وہاں گیور بھی ہو، کنزیومر بھی ہو، تو وہ نظام ترقی کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو نار وہ انرجی ہے جس سے ہماری زندگی کی ابتدا ہوئی، جس کو جان کہا گیا، اور نور وہ انرجی ہے جو ہم نے پیدا کرنی ہے۔ چونکہ ہمارا جسم حرارت کی انرجی سے پیدا کیا گیا ہے اور حرارت حرکت کرنے سے پیدا ہوتی ہے، تو جب ہم اپنے جسم کو حرکت میں لاتے ہیں تو حرارت کی انرجی پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہمارے جسم کی حرکت کی وجہ فقط ہماری جان کی خواہشات ہیں، یعنی کہ ہم حرکت جب ہی کرتے ہیں اپنے جسم کو جب ہماری جان کی کوئی ریکوائرمنٹ ہو، تو جو حرکت سے انرجی پیدا ہوتی ہے وہ ہماری جان کنزیوم کر لیتی ہے، یعنی کہ جو حرارت پیدا ہوئی وہ جان نے کنزیوم کر لی۔ لیکن اگر ہم نے جسم کو حرکت میں لے کر آئے، وہ حرکت جان کے اصولوں پر نہیں ہوئی، جان کی خواہشات کے تحت نہیں ہوئی، تو یہ انرجی جو پیدا ہوئی وہ نور انرجی میں کنورٹ ہو جائے گی۔ دوستو، قرآن کریم کے پیغام کو اگر آپ چند لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کریں تو وہ یہ پیغام ہوگا کہ زندگی کا ایک تسلسل ہے۔ موت جسم کو ہے، اس سسٹم کو ہے جس میں ابھی ہم زندہ ہیں، لیکن زندگی اس سسٹم سے بلند ہے۔ تو اگر آپ زندگی کو درکار انرجی کے تسلسل کو مینٹین رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یعنی کہ کنزیوم بھی کریں کچھ اور پیدا بھی کریں کچھ، تو آپ جنت میں جا سکتے ہیں۔
اور یہی بات ہمیں سائنس میں کوانٹم میکینکس بتاتی ہے کہ کوئی بھی تھرمو ڈائنامکس نظام تبھی باقی رہ سکتا ہے جب اس میں انرجی کا تسلسل ہو، انرجی کی سسٹینیبلٹی ہو۔ تو زندگی کا تسلسل تو ہے، مگر اس تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے زندگی کو انرجی کی ضرورت ہوگی۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو جان آپ کو ملی ہے، یعنی جو ہیٹ انرجی آپ کو انیشل زندگی کو ملی ہے، اس کو ایفیشینٹلی استعمال کرنا ہے۔ اپنے اس جسم کے لیے بھی انرجی کو کنزیوم کرنا ہے، اور جو ضرورت سے زیادہ ہو اس کو اگلی زندگی کی انرجی یعنی نور انرجی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرنا ہے۔ یہ نور اور نار کا تعلق بالکل ویسے ہی ہے جیسے ایک کمپنی کے لیے ایکسپنس اینڈ انویسٹمنٹ اکاؤنٹس ہوتے ہیں، یعنی کہ کمپنی کے موجودہ آپریشنز کو جاری رکھنے کے لیے جو خرچ کیا جاتا ہے وہ ایکسپنس کہلاتا ہے، اور مستقبل میں ہونے والے فائدے کے لیے جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے اس کو انویسٹمنٹ کہا جاتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جو کمپنی صرف ایکسپنس کرتی ہیں وہ بہت جلد ختم ہو جاتی ہیں۔ تو وہ انسان جو مر کر اٹھنے پر اور زندگی کے تسلسل پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنی دوسری زندگی کے لیے انویسٹمنٹ کرے، کیونکہ یہ انویسٹمنٹ اس کی اگلی زندگی میں مستقبل میں نتائج لے کر آئے گی۔ لیکن انویسٹمنٹ کے ڈومین میں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ ہے رسک مینجمنٹ، یعنی کہ ایسی انویسٹمنٹ کرنا جس میں رسک کم سے کم ہو، نقصان ہونے کا چانس کم سے کم ہو۔ تو انسان کے وہ کون سے اعمال ہوں گے جو آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ سود مند ہوں گے، جو نقصان دہ نہیں ہوں گے؟ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ انسان کا جو ایکشن کا میکینزم ہے وہ کیا ہے اور وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے۔ دیکھیے، انسان کا دماغ دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک دایاں دماغ یا رائٹ برین یا رائٹ ہیمسفیئر، اور دوسرا ہے بایاں دماغ یا لیفٹ برین۔ انسان کا جو دایاں دماغ ہے، رائٹ برین ہے، رائٹ ہیمسفیئر ہے، اس کا تعلق ہے کریٹیوٹی سے، تخلیق سے، جذبات سے، روحانیت سے، موسیقی سے، ہمدردی سے۔ جبکہ جو انسان کا بایاں دماغ ہے، بایاں حصہ یا لیفٹ ہیمسفیئر ہے یا لیفٹ برین ہے، اس کا تعلق ہوتا ہے منطق سے، لاجک سے، حساب کتاب اور کیلکولیشن سے، زبان سے، تحریر سے یعنی کہ لکھت پڑھت یعنی کہ علم سے، تجزیے سے، انالیسس سے اور سیکوینسز سے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دماغ کا رول ترتیب دیا ہے جسم کے اندر۔ لیکن ایک چھوٹا سا ٹوسٹ ہے، ہمارے جسم کا جو لیفٹ سائڈ ہے، ہمارے جسم کا جو بایاں حصہ ہے، وہ ہمارے دماغ کے دائیں حصے رائٹ سائڈ سے کنٹرول ہوتا ہے، اور ہمارے جسم کا جو رائٹ سائڈ ہے، جو دایاں حصہ ہے، وہ ہمارے دماغ کے بائیں حصے سے کنٹرول ہوتا ہے۔ اب آئیں قرآن پر، جب وہ کہتا ہے کہ جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ خوش ہو جائے گا، اور دوسری طرف کہا گیا کہ جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ غمگین ہوگا۔ تو جن کو دائیں ہاتھ میں ملا نامہ اعمال وہ خوش ہو گئے، اور ہمارا دایاں ہاتھ ہمارے دماغ کے بائیں حصے سے کنٹرول ہوتا ہے، اور ہمارے دماغ کا بایاں حصہ منطق، تجزیے، لاجکس، انالیسس، کیلکولیشنز، علم، تدبر، ان چیزوں پر مبنی ہوتا ہے۔ اور جن کو بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ غمگین ہوں گے، اور ہمارا بایاں ہاتھ دماغ کے دائیں حصے سے کنٹرول ہوتا ہے، اور دماغ کا دایاں حصہ وہ ہے جو جذبات، تخلیق، روحانیت سے جڑا ہوا ہے۔ یعنی کہ آپ کے وہ اعمال نیک کہلائیں گے، وہ انویسٹمنٹس پازیٹیو کہلائیں گی جو فقط جذبات، خواہشات اور روحانیت کے تحت نہیں ہوں گے، بلکہ اس کے اوپر منطق کی، لاجک کی، علم کی، تدبر کی، انالیسس کی لیئر لگی بھی ہوگی۔ جہاں آپ نے یہ دیکھا ہوگا، غور کیا ہوگا کہ ان اعمال کے نتائج کیا آ رہے ہیں، تو وہ لوگ جو ایکشنز کو نتائج کی روشنی میں پرکھتے ہیں کہ جو ہم سالوں سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، کیا وہ اعمال نتائج لے کر آ رہے ہیں؟ کیا سوسائٹی میں کوئی پازیٹیوٹی آ رہی ہے؟ کیا پچھلے 50-100 سالوں میں ہم اخلاقی طور پہ بلند ہو رہے ہیں یا پست ہو رہے ہیں؟ جو لوگ اس طریقے سے سوچتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی پانے والے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی دی ہوئی سب سے قیمتی چیز یعنی عقل کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ اعمال پر منطق کی، لاجک کی، عقل کی، تدبر کی لیئر نہیں لگاتے، یہ وہ لوگ ہیں جو ناکام ہو جائیں گے۔ یہ لوگ فقط کنزیومر بن کر رہ گئے، سوسائٹی کو یہ آگے نہیں بڑھا پائے، اس لیے یہ خود بھی آگے نہیں بڑھ سکے۔
لیکن جو انسان سوسائٹی کی اخلاقیات میں، معیشت میں، علم میں، تدبر میں کچھ کنٹریبیوٹ کرتا ہے، کوئی نئی شاخیں پیدا کرتا ہے اور کسی طریقے سے سوسائٹی کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ انسان خود بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ اب آخری سوال کہ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ وہ لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں یا وہ لوگ مزید بلند ہو جاتے ہیں؟ اس کے لیے آپ کو دوبارہ اسی سوال پر آنا پڑے گا جس سوال سے ہم نے اس ویڈیو کا آغاز کیا، یعنی کہ بگ بینگ کیوں ہوا؟ ہم نے اب تک یہ تو سمجھ لیا کہ بگ بینگ سے کائنات کا آغاز ہوتا ہے اور بگ کرنٹ سے کائنات کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ کائنات کا سلسلہ ہے جو چلتا ہوا آ رہا ہے۔ ہم سے پہلے بھی کائناتیں تھیں اور ہمارے بعد بھی کائناتیں ہوں گی۔ لیکن ایک بات جو ہم نے ابھی تک نہیں دیکھی، اور وہ ہے پوائنٹ آف سنگولیرٹی کے آگے کیا ہے۔ موسٹلی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے آگے کچھ نہیں ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ بلیک ہول کے دوسری طرف وائٹ ہول ہے، اور ہماری سائنس بھی اب اسی طرف کے اشارے دے رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو روشنی کی کرن بلیک ہول کے اندر چلی جاتی ہے، واپس نہیں آتی ہے، وہ شاید اس کے دوسری طرف وائٹ ہول میں نکل جاتی ہے، یعنی کہ روشنی کے ہول کی طرف چلی جاتی ہے۔ اور جس طریقے سے بلیک ہول کے اس طرف جہاں ہم موجود ہیں، جہاں ہماری کائنات بنتی ہے، جو کہ ڈارک انرجی اور ڈارک میٹر کی مدد سے چلتی جا رہی ہے، بلیک ہول کے دوسری طرف وائٹ ہول کی طرف جو کائنات بن رہی ہے، شاید وہ لائٹ میٹر اور لائٹ انرجی کی بدولت بن رہی ہے۔ اور جس طرح سے یہاں زندگی ہے، اسی طرح وہاں بھی زندگی ہے۔ اسی چیز کو، اسی نور کی دنیا کو، اسی روشنی کی دنیا کو اللہ نے جنت کہا ہے، کیونکہ جنت میں جانے والے لوگوں کو اللہ نے نور کہا ہے۔ فرق مگر اتنا ہے کہ وہاں جو زندگی ہوگی، اس کی پچھلی کڑی موجود ہے، یعنی کہ ہماری یہاں کی زندگی۔ مطلب وہاں جو لوگ ہوں گے، وہ ان کی پہلی زندگی نہیں ہوگی، ان کی دوسری زندگی ہوگی، اور ان کی پہلی زندگی کی کڑی ان کی یہاں کی زندگی تھی۔ لیکن یہاں جو ہماری زندگی ہے، اس کی پہلی کڑی موجود نہیں ہے، یعنی کہ یہاں زندگی کی ابتدا ہوئی ہے۔ لیکن وائٹ ہول کے اس طرف، یعنی کہ روشنی کے ہول کی اس طرف، نور کے ہول کی اس طرف زندگی کا اگلا لیول ہے۔ مگر زندگی کا وہ اگلا لیول اسی کو ملے گا جس نے اگلے لیول کے لیے محنت کی ہوگی، انویسٹمنٹ کی ہوگی، اپنے حصے کا نور کمایا ہوگا، اپنی صلاحیتوں میں ایبلٹی پیدا کی ہوگی، اپنے اندر ایٹریبیوٹس آف گاڈ پیدا کیے ہوں گے جس کی وجہ سے اس نے اپنا نور کمایا ہوگا۔ تبھی وہ انسان اس اہلیت کا حامل ہوگا کہ وہ اس نور کی دنیا میں آنکھ کھول سکے اور وہ کام کر سکے جس کے لیے اللہ نے اس نور کی دنیا کو سجایا ہے۔ شکریہ۔